اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خدا سے محبت کیسے کریں، یہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ کیونکہ ویلنٹائن ڈے ابھی دور ہے، اگلے ہفتے اگلے مہینے آئے گا۔ جب آئے گا تو انشاءاللہ اس کے مستحبات اور مکروہات پہ گفتگو ہوگی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی سے لوگوں کے دلوں کو خدا کی محبت سے بھر دیں کہ جب ویلنٹائن ڈے آئے تو جگہ ہی باقی نہ رہے۔ ہم نے اس سے پہلے فتنوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جن میں انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام کرے گا، سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے زندہ رکھا ہوگا۔ اور یہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ بلا شبہ یہ دور فتنوں کا دور ہے کہ جس میں انسان صبح سے شام ہونے کی فکر نہیں کرتا، انتظار نہیں کرتا، بلکہ لمحے بھر میں ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ اور پھر اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں خوشخبری یہ دی گئی کہ وہ شخص اس سے بچا رہے گا، یعنی اس ایمان و کفر کی جنگ میں، کہ جس کو اللہ نے علم دے رکھا ہوگا، یعنی وہ علم نہیں جو وہ حاصل کرتا ہوگا، چاہے وہ کالج یونیورسٹی کا ہو، چاہے وہ مدرسے کا ہو، بلکہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص اس کو عطا کیا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کسی کی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو اسے علم دین دے دیتا ہے۔ تو علم ایک نور ہے، علم ان لوگوں کو ملتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جن کو علم ملتا ہے وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اگر علم ہے ہدایت نہیں تو علم بیکار ہے، اور ہدایت اگر مل گئی تو یقیناً اس شخص کے پاس علم موجود ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ موجودہ دور کے فتنوں سے بچیں تو انسان سوال پوچھتا ہے کہ کس کس فتنے سے بچیں۔ یہاں تو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد ایک فتنے جو ہیں وہ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں اور بکھرتے چلے جا رہے ہیں، تو کس کس فتنے کو سنبھالے، کس فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اگر ایک اصطلاح، ایک ٹرم جو ہے وہ یوز کرنی پڑ جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ فتنہ از دس، اس سے بس بچ جائیں آپ، باقی تمام فتنوں کی خیر ہے، اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں، تو بلا شبہ سب کے زبان پر ایک ہی لفظ آئے گا، ایک ہی فتنہ آئے گا، اور وہ ہے مادیت پرستی، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مغربی دنیا اس وقت آکٹوپس کی طرح اس کی لپیٹ میں ہے، اور مشرقی دنیا، اسلامی دنیا بھی اس کے گرد و غبار اور اس کی دھول مٹی سے بہرحال میلی اور کثیف ہو چکی ہے۔ مادیت پرستی کیا ہے؟ دو الفاظوں میں مادے سے محبت، مال سے محبت، دنیا سے محبت، پیسوں سے محبت۔ لیکن کیا اس محبت کو اپنانے سے انسان مادیت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ جی نہیں۔ مولا کا قول ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح کشتی پانی میں، جب تک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے انسان محفوظ رہتا ہے، کشتی محفوظ رہتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو مادے کی محبت، دنیا کی محبت، لوگوں کی محبت بری چیز نہیں، لیکن جب یہ محبتیں اللہ کی محبت پر غالب آ جائیں اور آپ کے فرائض اور واجبات کی انجام دہی میں رکاوٹ بنے، تب ہم کہیں گے کہ یہ اب مادہ آپ کے لیے ضرورت نہیں بلکہ آپ کے لیے فتنہ بن گیا ہے۔ اس کو کہیں گے مادیت پرستی، یعنی اب انسان خدا پرستی کے دائرے سے نکل کر مادیت پرستی کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے۔ اب اس نے خدا کو پوجنا چھوڑ دیا ہے، خدا کی عبادت چھوڑ دی ہے، مادے کی عبادت شروع کر دی ہے، یعنی جس سے لوگ خوش ہوں وہ کام کرتا ہے،
جس سے اس کا نفس خوش ہو وہ کام انجام دیتا ہے، جس سے اس کے جسم کو راحت اور لذت ملے انسان وہی کچھ کرتا ہے۔ یہ ہے مادیت پرستی کے انسان خدا پرستی کو چھوڑ کر مادے کے بھور میں پھنس جائے۔ اس مادیت پرستی کی تاریخ ویسے تو بہت پرانی ہے، لیکن واضح طور پر ڈنکے کی چوٹ پر اس مادیت پرستی کو اپنایا گیا 1980s میں، 18ویں صدی میں، 18ویں صدی میں اپنایا گیا کہ جب صنعتی انقلاب آیا، جب سائنسی ایجادات ہوئی، موٹر کار، ریلوے انجن، ریڈیو، پھر اس کے بعد ٹی وی، پھر پرنٹنگ پریس، پھر ہوائی جہاز، پھر کمپیوٹر، اور اب تک جو ہے یہ مادیت صنعتی ترقی جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ انسان اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے، جب انسان اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ سمندر میں چھلانگ لگا سکتا ہے، جب جو ہے وہ اس کا ایٹم بم لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے، تو اس کے ذہن میں تکبر آیا اور اس نے جو ہے اسلام کو، عیسائیت کو، مذہب کو خدا حافظ کہنا شروع کیا اور یہ کہا کہ بس جو چیز ہے وہ مادہ ہے، ہم مادے کو مانتے ہیں اور مادے کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ یعنی جب کہا گیا کہ آپ انسان کے جسم کو مانیں اور اس کی روح کو بھی مانیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم انسان کے جسم کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ روح کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ روح غیر مادہ ہے، انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میٹر اینٹی میٹر کی بحث شروع ہو گئی اور لوگوں نے یہ کہا کہ بس میٹر ہی سب کچھ ہے، اینٹی میٹر کچھ نہیں، یا میٹر ہی سب کچھ ہے، اسپرٹ یا سول کچھ نہیں۔ یعنی جو چیز نظر آئے گی ہم اس کو قبول کریں گے، جو چیز نہیں نظر آئے گی اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ صاف طور پہ انہوں نے خدا کا بھی انکار کیا، جنت دوزخ کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، یعنی مذاہب کا انکار کیا، کرسچینٹی کیا، جوڈازم کیا، اسلام کیا۔ لیکن بعد میں جب بہت زیادہ دلائل اور آرگومنٹس ہوئے خدا پرستوں میں اور الہاد پرستوں میں، تو جو آخری صلح کی کوشش، یہ آفر جو پیش کی گئی وہ انگلینڈ کے پروفیسر اور فلسفی بیکن کی طرف سے پیش کی گئی، جس نے یہ کہا کہ اب تک تو یہ تھا کہ جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو مانیں گے اور جو چیز نہیں دیکھ سکتے ہم اس کو نہیں مانیں گے، لیکن اب ہم ایک صلح کی کوشش، ایک بیچ کا راستہ نکالتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر آئے گی ہم اس کو مانیں گے اور جو چیز ہم کو نظر نہیں آئے گی اس کا انکار تو نہیں کریں گے لیکن اقرار بھی نہیں کریں گے۔ یعنی خدا نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہم انکار نہیں کر رہے لیکن اقرار بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے پاس پروف نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ فرشتوں کا بھی یہ حال، جنت دوزخ کا بھی یہ حال، تمام چیزوں کا۔ تو یہاں تک یہ بات آگے ٹھہری تھی کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب پہ جاری رکھیے، ہم اس کی جو ہے وہ تکذیب نہیں کر رہے، اگر آپ پروف لے آئے تو ہم اس کو مان لیں گے لیکن ہم اس کے منکر بھی نہیں ہیں۔ بات چلتے چلتے ڈارک میٹر تک پہنچی اور پچھلی صدی میں امریکہ کی ایک لیبارٹری میں تجربے کیے گئے اور یہ پتہ چلایا گیا کہ کائنات میں جو مادہ ہے اس مادے کی گریویٹیشنل فورس ہے۔ یہ تو نیوٹن نے پہلے سے ایجاد کر لی تھی، دریافت کر لی تھی، گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل۔ جب بھی کوئی مادہ ہوگا، موجود ہوگا، اس کی کشش ثقل ہوگی۔ جیسے ایک شخص ہوتا ہے اس کی ایک اپنی کشش ہوتی ہے، اس طرح ایک مادہ اس کی کشش ہے۔ تو اگر دو مادے ہیں تو یہ دونوں مادے اپنے آپ کو یعنی ایک دوسرے کو کھینچیں گے، دیٹ از گریویٹیشنل فورس یا تجاذبی قوت یا کشش ثقل۔ سائنسدانوں نے جب کیلکولیٹ کیا تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنا مادہ موجود ہے اس سے زیادہ کی کشش ثقل موجود ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ فرض کر لیجئے اگر 1 کلو کا مادہ موجود ہے تو 1 کلو کی کشش ثقل ہو۔ انہوں نے یہ دیکھا 1 کلو نہیں بلکہ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، 10 ٹائمز 4، 20 ٹائمز 40 ٹائمز اس کی کشش ثقل موجود ہے۔ پہلے پتہ چلا کہ بھئی یہ کشش ثقل 25% زیادہ ہے دین ایکسپیکٹڈ، انہوں نے کہا 50%۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی 95% گریویٹیشنل فورس کشش ثقل جو ہے وہ ان مادوں کی ہے جو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ صرف 5% مادہ جو دنیا میں موجود ہے اس کی کشش ثقل
ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ جو 95% کشش ثقل ہے وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے، اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ پھر سائنسدانوں نے اس تجربے کو بارہا انجام دیا اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ جو اضافی کشش ثقل ہے وہ اس مادے کی ہے جو موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ جو 95%، دیکھیں پہلے تو 20 25 30 50 75، اب جو لیٹسٹ کیلکولیشن ہے کہ 95% آف دا گریویٹیشنل فورس از فار دیٹ مٹیریل دیٹ میٹر دیٹ از انویزیبل۔ آپ فیس بک پہ ہوتے ہیں نا، انویزیبل ہو جاتے ہیں، اسکائپ پہ ہوتے ہیں، انویزیبل ہو جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ اسکائپ یوز کر رہے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ شہد کی چھت مکھیوں کی طرح آ جائیں گے، آپ کا ٹائم ڈسٹرب کریں گے، تو آپ انویزیبل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، 95% آف دا میٹر ان دا یونیورس از انویزیبل، کیونکہ 95% آف گریویٹیشنل فورس ہمارے پاس ہے، اس کا سورس نہیں مل رہا ہم کو، کہاں سے آئی، کہاں سے یہ کشش آ رہی ہے۔ جیسے ایک میگنیٹ ہے، وہ لوہے کو کھینچ رہا ہے، ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشش ثقل اس کی میگنیٹک پاور میں اضافہ ہو جاتا ہے، میگنیٹک ہی ہے، اس کا مطلب دوسرا میگنیٹ بھی موجود ہے۔ تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ 95% of the gravitational force that is present in the universe is because of the matter which is invisible، اور انہوں نے اس invisible matter کا نام رکھا dark matter، invisible matter، unseen matter۔ اور یہ ریسرچ پھر اتنی امپورٹنٹ بن گئی کہ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے ساؤتھ ڈیکوٹا، 5th extensive largest state of the United States، ساؤتھ ڈیکوٹا، وہاں پہ امریکہ کی سب سے بڑی سونے کی کان تھی، سینفورڈ مائن آف گولڈ۔ وہاں پہ انہوں نے تجربہ کیا، کیونکہ یہ جو کان تھی یہ 3-4 کلومیٹر بڑی تھی، یہاں سے لے کے آپ سمجھ لیں لالو کھیت یا صدر، اتنی بڑی لیبارٹری تھی، اندر لیبارٹری نہیں تھی، کان تھی، گولڈ مائن، سب سے بڑی امریکہ کی گولڈ مائن، 8000 فٹ نیچے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے تجربہ کیا کہ بھئی یہ سیف جگہ ہے، یہاں پہ کچھ تجربہ کیا تو پتہ چلا کہ انویزیبل میٹر یا ڈارک میٹر موجود ہے کائنات میں۔ تو انہوں نے گولڈ نکالنا چھوڑ دیا اور اس کو لیبارٹری میں تبدیل کر دیا اور کہا کہ یہاں پہ ہم ڈارک میٹر پہ ریسرچ کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا علم کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں، سونا چھوڑ دیا، ہم ہوتے تو کبھی گولڈ مائن کو بند نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں تو گھوسٹ اسکول ہے، جہاں پہ جو اسکول بند کر کے بھینسیں باندھی جاتی ہیں، گھوسٹ ہاسپٹل ہے جو بند کر کے جہاں پہ ڈاکٹروں کا راج ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کچھ ہونے لگا، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ شروع کر دی، اور ریسرچ اتنی بڑی کہ ڈارک میٹر بڑھتے بڑھتے 20 25 50 75% 95% اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 95% میٹر انویزیبل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہمارے پاس ہمارے کمرے میں موجود ہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ارے تو بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے، خدا ہے نظر نہیں آتا، جنت ہے نظر نہیں آتی، دوزخ ہے نظر نہیں آتی، فرشتے ہیں نظر نہیں آتے، جن ہیں نظر نہیں آتے، امام زمانہ ہیں۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ چلیں چھوڑیں، قرآن کی طرف چلیں، سورہ بقرہ پہلی آیت کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے مومن کی پہچان ہونی چاہیے تھی نماز سب سے پہلے نہیں، مومن کی پہچان ہونی چاہیے سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ نہیں، مومن کی پہچان اللہ نے کیا بتلائی سب سے پہلے؟ یؤمنون بالغیب،
جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. تو ہمارے یہاں اسی لیے اصول دین کی زیادہ اہمیت ہے، غیب پر ایمان کی زیادہ اہمیت ہے. خدا، توحید پہلا اصول دین ہے، وہ غیبت میں ہے. نبی موجود نہیں، وہ غیبت میں ہے. عدل موجود ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا. امام موجود ہے، نظر نہیں آتا. قیامت ہوگی، ابھی فی الحال موجود نہیں، ابھی نظر نہیں آ رہی. تو آپ نے دیکھا پانچوں کے پانچ اصول دین آنکھوں سے اوجھل ہے اور ہمیں ایمان لانا ہے. اور یہی مومن کی نشانی ہے سب سے پہلی، کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے. تو مادیت پرستی کیا ہے؟ وہ انہی غیبی چیزوں کی منکر ہے. جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو وہ قبول نہیں کرتی، جبکہ ہم کہتے ہیں قبول کرنا چاہیے. اب سائنس قبول کروا رہی ہے اس کا کان پکڑ کے کہ تم جو ہے وہ جو غیبت میں چیزیں ہیں ان کو قبول کر لو. اچھا، مادیت پرستی اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آگے چل کر یہی مادہ پرست امام کے لشکر کے دشمن بنے گے. کیوں؟ کہ امام کا لشکر خدا پرستی، روحانیت کی دعوت دے گا، اور مادیت پرستی والے خدا کے منکر ہیں. تو یہ ایک معرکہ ہوگا امام کے سپاہیوں کے درمیان اور دجال کے سپاہیوں کے درمیان، اور اس کے ساتھ سفیانی کا لشکر ہوگا جو کہ اسلام کے لبادے میں ہوگا. تو یہاں عیسائیت کہیں نظر نہیں آتی، یہودیت کہیں نظر نہیں آتی، ہندوازم کہیں نظر نہیں آ رہا. تو یا تو الہاد پرستی، مادیت پرستی کے خلاف جنگ ہوگی امام کی، یا پھر سفیانی کے خلاف. اور لوگ ان دونوں ہی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے مادیت پرستی کو اپنایا ہوا ہے اور بڑے مزے سے یہ کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے ہم امام کا ساتھ دیں گے. کیسے ساتھ دیں گے؟ ابھی تو آپ نے اپنا سارا وزن مادیت پرستی میں ڈالا ہوا ہے. آپ مادے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ابھی تو آپ نے بظاہر شکل و صورت رکھنے والے لوگوں کو مسلمان، مومن اور اپنا امیر سمجھ رکھا ہے. آپ امام کو اپنا رہبر اور اپنا رہنما کیسے سمجھیں گے؟ تو آپ نے دیکھا مادیت پرستی کے ماننے والے، تقلید کرنے والے کس طرح خدا کی طرف انجانے طور پہ بڑھ رہے ہیں. اور اتنی بڑی ریسرچ جو ہے وہ ہمیں غیب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہے. اور مادیت پرستی کس طرح آہستہ آہستہ دجال کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کر رہی ہے. اب ہمیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ مادیت پرستی کے فتنے سے بچنا ہے، تو مادیت پرستی کا فتنہ کس طرح ختم ہوگا؟ اپنی ضد سے. روایتوں میں آیا ہے کہ مرض کا علاج اس کی ضد سے کرو. ڈاکٹر انفیکشن ہو جاتا کیا دیتا ہے؟ اینٹی بایوٹک. وائرل انفیکشن ہو اینٹی وائرل. سردی لگ جائے گرم چیز، گرمی لگ جائے تو ٹھنڈی چیز. ٹھیک ہے، اس طرح علاج ہوتا ہے. تو روحانیت کا، مادیت پرستی کا علاج، مادیت پرستی کی ضد روحانیت ہے. آپ کو اس روحانیت میں اضافہ کرنا ہے. روحانیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ روح سے پیدا ہوگی. مادیت پرستی مادے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ کا جسم آپ کو مادیت پرستی کی دعوت دیتا ہے. مادیت پرستی سے آپ کے جسم کو لذت، راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ اس روح کی تکلیف کی فکر نہیں کرتے. اس کو سوتیلا سمجھتے ہیں، اس کو اجنبی سمجھتے ہیں، اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. چنانچہ اس مادیت پرستی کا علاج کرنا ہے تو روحانیت کو اجاگر کرنا ہوگا، اس کی نشو و نما، اس کی ترقی میں آپ کو حصہ لینا ہوگا، اور روحانیت کی ترقی کے لیے اپنی روح کو مضبوط کرنا ہوگا. اور سب کو معلوم ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم، ایک روح. جسم کا جھکاؤ دنیا کی طرف ہے، مادے کی طرف ہے، اور روح کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہے. چنانچہ اس روح کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو روح کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نلکے میں پانی نہیں آ رہا، موٹر چلاؤ. موٹر چلاتے ہیں، پانی کی ٹنکی میں پانی بھر جاتا ہے، اور پھر چونکہ نل کا کنیکٹ ہے پانی کی ٹنکی سے، نلکے میں پانی آ جاتا ہے. تو آپ کو اپنی روح سے کو کنیکٹ کرنا ہے اللہ سے. لیکن اللہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اپنی روح پھونکی. اللہ یہ تو نہیں کہتا
کہ آدم کو ہم نے روح سے پیدا کیا اور اپنی مٹی بھونکی، نہیں، مٹی کسی اور کی ہے، مٹی کا تعلق دنیا سے ہے، روح کا تعلق اللہ سے ہے۔ وہ الگ بات کہ مٹی بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، روح بھی اللہ کا بنائی ہوئی ہے، لیکن اللہ کو پسند روح ہے۔ جیسے سانپ بچھو بھی اللہ نے بنائے، لیکن سانپ بچھو کو وہ جنت میں نہیں رکھے گا، دوزخ میں ڈالے گا تاکہ اس کے دشمنوں کو وہ کاٹے۔ تو جسم بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، جبھی تو جسم مر جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ جسم جو ہے وہ دنیا کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، اس لیے اس جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روح اسی وقت آپ کے جسم کو قابو میں لا سکتی ہے، کنٹرول کر سکتی ہے، جب روح مضبوط ہوگی۔ آپ نے اپنی روح کو مضبوط ہی نہیں کیا، وہ اس کی سنتے ہی نہیں ہے۔ روح عبادت چاہتی ہے، روح خاموشی چاہتی ہے، روح تقویٰ چاہتی ہے، آپ نے ان چیزوں کی فکر ہی نہیں کی۔ روح علم چاہتی ہے، ہم نے جسم کی فکر کی بھی ہے، جسم کو کھلا رہے ہیں، جسم کو سلا رہے ہیں، جسم کو آرام دے رہے ہیں، راحت لذت دے رہے ہیں، اور روح کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو روح تو بیچاری کمزور ہو گئی، جب روح کمزور ہوگی تو جسم روح پر غالب آ جائے گا۔ تو ہمیں روح کو مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے جسم کو کنٹرول کرے اور جسم پھر مادیت پرستی میں غلبہ پائے اور مادیت پرستی میں مبتلا نہ ہو۔ اب روح کو کیسے مضبوط کریں گے؟ روح کا تعلق اللہ سے جوڑ دیجئے، اور اس تعلق کو ہم کہتے ہیں حب الہی، اللہ سے محبت، عشق الہی۔ جیسے دیواروں میں کتنی ہی مضبوط اینٹیں کیوں نہ لگا دیں، جب تک ان اینٹوں کے درمیان سیمنٹ نہیں ہوگی اینٹیں متحد نہیں رہ سکتی، گر جائے گی دیوار۔ آپ کی روح کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، جب تک اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا یہ روح مضبوط نہیں ہوگی۔ چنانچہ روح کی مضبوطی کے لیے خدا سے تعلق کو مضبوط کرے، اور خدا سے تعلق کے لیے خدا سے محبت کرے۔ یہ ہے وہ چیز جو آپ کے اور خدا کے درمیان تعلق کو مضبوط کرے گی۔ خدا سے محبت کیسے کریں، یہ ہمارا عنوان ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ خود محبت کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ اور جب بھی محبت کا نام آتا ہے تو فلموں کی محبت، ڈرامے کی محبت، اور گلی کوچوں کی محبت، اور انٹرنیٹ، اور پہلے خطوں کی دعوت کی محبت، اب انٹرنیٹ اور چیٹنگ کی محبت، یہ سب چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ ہمارے تمام ڈرامے، ہمارے تمام فلمیں اسی عشق مجازی کی طرف گھوم رہے ہیں۔ لگتا ہے سب فرصت میں ہے، نہ کسی کو جاب کرنی ہے، نہ لڑکی کو گھر کا کام کرنا ہے، نہ کسی کو پڑھنا پڑھانا ہے، سب کو یہی کام کرنا ہے، عشق مجازی میں مبتلا کیا گیا، اس عشق مجازی کے مرض میں مبتلا کیا گیا۔ حالانکہ انسان کتنا ہی عشق مجازی میں مبتلا ہو، کچھ نہ کچھ تو وہ کام کرتا ہوگا، وہ کام کبھی نہیں دکھایا جاتا۔ 24 گھنٹے 24 آور 7 ڈیز ابھی یہی بتایا جاتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ، بلکہ نوجوان کے اب تو بڈھوں کو جو ہے وہ عشق میں مبتلا دکھایا جا رہا ہے۔ جو انویلڈ عشق ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں، شادی شدہ آدمی ہے وہ عشق کرتا کر رہا ہے۔ مطلب اتنا ہیضہ اور بدہضمی ہو گئی ہے عشق کی اور عشق مجازی کی کہ آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ آدمی چپس کھا رہا ہے تو اس میں محبت، پیپسی پی رہا ہے تو اس میں محبت، موبائل اس میں محبت، چائے تو اس میں، ہر چیز کا جو تعلق، محبت کا تعلق جو ہے وہ کسی نہ کسی میٹر سے ہے۔ یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا مادیت پرستی میں الجھو گے اتنی محبت زیادہ ہوگی۔ حالانکہ یہ عشق مجازی ہے۔ عشق مجازی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے عشق الہی کی۔ جب رسول اللہ نے مولا علی سے پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو آپ نے کہا کہ خدا کی اطاعت میں معاون۔ تو عشق مجازی تو ایک معاونت ہے، ایک ہم سفر ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، نہ کہ خود ہدف۔ آپ نے اس کو ہدف بنایا ہوا، منت کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ وہ مل جائے۔ اللہ کو آپ نے وسیلہ بنایا اور عشق مجازی کو آپ نے ٹارگٹ بنا دیا۔ حالانکہ عشق مجازی یا دنیا کا عشق دنیا والوں سے یہ وسیلہ ہونا چاہیے، ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ تو حقیقت میں دین محبت ہی کا نام ہے۔ اسلام میں محبت کی بڑی اہمیت ہے۔ الدین هو الحب والحب هو الدین۔ دین محبت ہے اور محبت دین ہے۔
دین محبت ہے اور محبت دین ہے، یعنی اس کے علاوہ دین ہے ہی نہیں کچھ. امام فرماتے ہیں کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ یعنی کچھ ہے ہی نہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ محبت میں کر رہے ہوتے ہیں. کس کی؟ اللہ کی محبت میں. اگر کسی سے دشمنی بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی محبت میں. کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ حب یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اور بغض یعنی اللہ کے دشمنوں سے نفرت، اللہ کے دوستوں سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے بغض، دشمن، تولا تبرہ، نیک لوگوں سے محبت اور برے لوگوں سے نفرت. اور پھر یہ بھی کہا گیا الحب افضل من الخوف. میں اکثر لوگ کہتے ہیں خدا سے محبت تو کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی ہونا چاہیے. اصل میں یہ خوف جن بھوتوں والا خوف نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. یہ ظالم جابر حکمران والا خوف نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. نہ کسی آسیب زدہ گھر کا خوف ہے، نہ ہونا چاہیے. بلکہ انسان کو جب جس سے کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. بس یہ وہی خوف الہی ہے، یہ وہی خوف ہے. جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی ناراضگی کا بھی خوف ہوگا. جب اللہ سے قریب ہوگا تو اللہ کے دور ہونے کا بھی خوف رہے گا. اللہ آپ سے خوش ہے تو اللہ کی ناراضگی کا بھی خوف ہوگا. اللہ کی سزا سے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی محبت کو چھن جانے کا خوف ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ محبت افضل ہے خوف سے، کیونکہ خوف محبت ہی کا پرتو ہے. اگر خوف محبت ہوگی تو خوف ہوگا، محبت نہیں ہوگی تو خوف نہیں. اور حقیقت ہے خدا کی محبت ہی کافی ہے، اسی میں اس کا ڈر اور خوف بھی چھپا ہوا ہے. خدا کی محبت ہی میں ہر محبت شامل ہے، دین اور دنیا تمام کی. ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک. کہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یعنی اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ کھو گیا تو سب کچھ ہو گیا. کہتے نا کہ بھئی اللہ سے ہم کیا مانگے، دنیا مانگے کہ آخرت مانگے. دنیا میں کیا کیا چیزیں مانگیں، پیسہ مانگے، مال و دولت مانگے، جاگیر مانگے، صحت مانگے، عافیت مانگے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اللہ سے آپ اللہ کو مانگ لیں. پھر اللہ جس جس چیز میں تصرف کرے گا آپ اس چیز میں تصرف کریں گے. اللہ جس چیز کو چاہے گا آپ بھی اس چیز کو چاہیں گے، آپ جس چیز کو چاہیں گے اللہ بھی اس چیز کو چاہیں گے. تو اللہ کی محبت ہی کافی ہوگی، پھر آپ کو دوسرے لوگوں کی محبت کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اللہ کی محبت ہے جو ہمارے ائمہ نے ہم کو سکھائی، جو ان کی دعاؤں میں منقول ہے. کہتے ہیں کہ جب کسی نے سعودی عرب کے رہنے والے ایک شیعہ سے پوچھا کہ وہاں کیا حال ہے، تو اس نے بتایا کہ وہاں دھڑا دھڑ لوگ شیعہ ہو رہے، کنورٹ ہو رہے. پھر کب کی بات ہے؟ جب یہ عراق میں صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی تھی، جب وہاں چینلز بنے تھے، الفرات اور یہ کربلا ٹی وی وغیرہ. اس نے کہا کس طرح لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. تو مکے میں رہنے والے شخص نے کہا کہ اصل میں جب سے یہ چینلز آنے شروع ہوئے ہیں، عربک چینل عراق سے، شیعہ چینلز جس میں دعائیں ہوتی ہیں چوتھے امام کی، ان دعاؤں کو پڑھ پڑھ کے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. یعنی وہ کیسی زبان مقدس ہوگی جس سے اتنے پاک و پاک کلمات نکل رہے ہیں. وہ کیسی شخصیت ہوگی جو اس قسم کے افکار رکھتی ہے. اور جب دعائیں آدمی کہتے ہیں نا کہ مولا کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب آپ کسی کی کلمات سنیں گے، کلام امام کلام، تو آپ کو اس کی شخصیت کی منزلت اور درجے کا اندازہ ہو جائے گا.
چنانچہ اب لوگوں کو شیعہ علی کے ائمہ کی قدر و منزلت کا اضافہ اندازہ ہو گیا جب ان کی دعائیں ان تک پہنچی، جب ان کے کلمات ان تک پہنچی، جب ان کی نصیحتیں، مشورے، حدیث، روایات ان تک پہنچی۔ اب تک تو کتابوں پر پابندی تھی، کتابیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، جرمانہ تھا، سزا تھی، لیکن اب چونکہ انٹرنیٹ پر تمام چیزیں موجود ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ٹی وی چینلز پہ تمام چیزیں موجود ہیں، کوئی چیز چھپی نہیں۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں جب آشکار ہوئی، منکشف ہوئی، تو امام کی زندگی اور ان کا مرتبہ مقام بھی لوگوں کے سامنے منکشف ہوا۔ اب آئیے اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس مادیت پرستی کے فتنے سے کیسے مقابلہ کریں، یعنی جو ضد ہے خدا کی، جو ضد ہے روحانیت کی، تو اس کا مقابلہ خدا سے محبت کر کے کرنا ہوگا۔ یہاں پر ہم آپ کو خدا سے محبت کے چند طریقے امام معصومین کی روایت کی روشنی میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو علم کی طلب پیدا کیجیے، اور یہ بات ہم نے پچھلے درس میں آپ کو بتلائی تھی۔ علم تو ایک نور ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو علم مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے بھلائی چاہتا ہے، علم نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے بھلائی نہیں چاہتا۔ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علم کی تڑپ ڈال دیتا ہے۔ اب تک تو ہم نے بھلائی سنا تھا، اب دوستی بھی سن لیجئے، یاری بھی سن لیجئے، محبت اور عشق بھی سن لیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی کو اللہ نے علم کی توفیق دی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس کو چاہتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ جب کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علم کی طرف ڈال دیتا ہے، اور یقیناً یہ علم ہے جو آپ کو بتائے گا کہ عشق الہی کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، خود اللہ کی معرفت کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں بچپن میں مر جاتا اور جنت میں چلا جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اللہ کی معرفت حاصل کر کے ہوتی۔ اللہ کی معرفت جنت کی لذت سے کہیں زیادہ لذیذ ترین ہے۔ جب اللہ کی محبت ملتی ہے تو انسان جنت کو بھول جاتا ہے، ایسی چیز ہے خدا کی معرفت۔ نمبر 2، گناہوں سے دوری۔ اللہ فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ متقی کون؟ تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں سے دور رہنے والے۔ جناب خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا کہ آپ موسیٰ کے استاد پائے، قرار پائے، اتنا علم آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی دوری کی وجہ سے۔ اور یہ فطری حقیقت ہے کہ انسان جب اپنے کاسۂ قلب کو، دل کے برتن کو اللہ کی محبت سے بھرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو دھوتا ہے، گندگی اور ثقالت، کثافت اس میں سے دور کرتا ہے، پھر اللہ کی محبت اس کو ڈالتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور یہ کہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے یا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ خدا کے نزدیک میری کیا قدر و منزلت ہے؟ امام نے فرمایا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ یعنی آپ خدا کو کیا سمجھتے ہیں تو خدا بھی بس آپ کو ویسے ہی سمجھے گا۔ اگر آپ خدا کو خالق سمجھتے ہیں اللہ آپ کو اپنی مخلوق سمجھے گا۔ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا بھی جو ہے وہ آپ سے محبت کرے گا۔ اور خصوصی طور پہ ایک اور حدیث میں گناہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک، ویسے تو ہم اللہ کی تعلیم میں آسمان و زمین کے خلافے ملاتے ہیں، لیکن جب گناہ کرتے ہیں
تو اللہ کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہوتی. یعنی اللہ کون ہوتا ہے؟ ہمیں دیکھنے والا. اللہ کون ہوتا ہے؟ ہمیں سزا دینے والا. اور یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو آدمی رات کی تاریکی میں، تنہائی میں یا اجنبی جگہ پہ کرتا ہے جہاں پہ اس کو دیکھنے والے یا پہچاننے والے نہیں ہوتے. اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کیا حیثیت ہے، تم یہ دیکھو تمہارے نزدیک اللہ کی کیا حیثیت ہے. اور کب دیکھو؟ جب تم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو. یہ ہے وہ مقام جو جب تک آپ کے دل میں لوگوں کی محبت، گناہوں کی محبت اور لذت موجود رہے گی، اس وقت تک اللہ کی محبت اس میں داخل نہیں ہوگی. چاہے کتنا ہی آپ ضد کر لیں کہ اللہ تو مجھے نظر آ، پھر دیکھ میں کیسی عبادت کرتا ہوں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ انسان جب دلوں میں لوگوں کے بت، مال کے بت، اولاد کے بت، اپنی خواہشات کے بت سجا کے رکھے گا تو اس دل میں پھر خدا کیسے داخل ہوگا؟ اس دل میں جو بتوں سے بھرا ہوا ہے اس میں خدا کیسے سمائے گا؟ نمبر 3، لوگوں سے دوری. اگر انسان گناہ سے دور ہونا چاہتا ہے تو فوری طور پہ لوگوں سے دور ہو جائے. اور یہاں جب ہم کہتے ہیں لوگوں سے دوری تو اس سے مراد یہ ہے گناہ گار لوگوں سے دوری، دنیا دار لوگوں سے دوری، جو آپ کو دنیا کی محبت میں گرفتار کر دے. ان لوگوں سے دوری اختیار کرنی ہے آپ کو. اور کچھ وقت تنہائی میں اللہ کے ساتھ گزارنا. جو خدا سے مانوس ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے. جب آدمی کسی چیز سے مانوس ہو جائے تو دوسری چیزوں سے اجنبی ہو جاتا ہے. امام شجم، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دوں. امام نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے خاندان میں بہت احمق لوگ پیدا ہو گئے، ان کی کثرت ہو گئی ہے. اور آج کل آپ دیکھیے ماحول کچھ ایسا ہی ہے. جو دیندار لوگ ہیں، جو علم دوست لوگ ہیں، جب کسی محفل میں جاتے ہیں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں. لوگ فیشن کی باتیں کر رہے ہیں، کپڑوں کی باتیں کر رہے ہیں، پراپرٹیز کی بات کر رہے ہیں، بزنس کی باتیں کر رہے ہیں، کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں، ڈراموں فلموں کی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ کو ایک الجھن ہو رہی ہوتی ہے، پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، بس میں یہاں سے بھاگوں، یہاں سے چلوں. تو یہ حقیقت ہے کہ جب دین میں، دینداری میں، عبادت میں، اللہ میں دل لگ جائے تو انسان دنیا سے دل کھو دیتا ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے. جو خدا سے مانوس ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے. تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی محفلیں کم کر دیں. اگر محفل میں جائیں تو بہت زیادہ نہ بیٹھیں، سب سے آخر میں جائیں، سب سے پہلے اٹھ جائیں. لوگ سب سے پہلے جاتے ہیں، سب سے آخر میں اٹھتے ہیں. سب سے آخر میں جائیں اور سب سے پہلے اٹھ جائیں. ضرورتاً جائیں، واجباً ٹھہریں اور فوراً اٹھ کے آ جائیں. ورنہ دنیا سب سے بڑی جادوگر ہے. دنیا سب سے بڑی جادوگر ہے. اگر آپ ایک مرتبہ اس کے جادو میں آ گئے تو وہ ایک ایسا منتر پڑے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں دنیا کی سحرکاری میں آ گیا ہوں یا اس کی کرشمہ سازی کا شکار ہو گیا ہوں. تو آپ کو وحشت ہونے لگے گی عام لوگوں سے، عام لوگوں کی گفتگو سے. آپ تنہائی میں چلے جائیں گے اور اپنا وقت زیادہ تر تنہائی میں گزاریں گے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ خود گھر والے بھی آپ کو غیر مانوس سے لگیں گے. اور یہ بھی ایک شرط ہے اللہ سے محبت کی. جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے یہ کہا کہ میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو ہاتھ غیبی سے آواز آئی، موسیٰ اپنے جوتے اتار دو. یعنی اپنے اہل و عیال کی محبت بھی اپنے دل سے نکال دو، تب کہیں جا کر تم اللہ سے محبت کر پاؤ گے. یہ حضرت موسیٰ کی محبت کا دعویٰ تھا اور اللہ کا
جسے کہتے ہیں کہ ایک تقاضا تھا کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کی محبت بھی دنیا سے ابغض الدنیا یحببکم اللہ، دنیا سے بغض اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. دنیا پرستی، دنیا داری اور دنیا سے بغض اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اگر آپ کو محبت کرنی بھی ہے تو اس کو مشروط کر دیں اللہ کی محبت سے. یعنی اگر میں کسی سے محبت کروں گا بھی تو اللہ کے لیے کروں گا. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی سے ملتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، ورنہ آپ کا دل چاہے تو آپ نہ ملیں، ایک لمحہ بھی لوگوں کو نہ دیں، فقط اور فقط اللہ کی عبادت کریں. کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں فقط اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو اللہ قیامت میں بہت بڑا اجر دے گا اور ان کی حیات، ان کی شکل نہایت نورانی ہوگی. بروز قیامت نور کے ممبروں پر ہوں گے جن کے اجسام اور ممبروں کا نور ہر چیز کو روشن کر دے گا، یہاں تک کہ وہ نور سے ہی پہچانے جائیں گے، یعنی نور والے کہلائیں گے. ان کے جسموں سے نکلنے والا نور اور ان کے ممبروں سے نکلنے والا نور. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں سے کٹ جائیں گے تو لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ہم تنہا رہ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں، الٹا لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ جو معاشرے میں بہت زیادہ بلند بالا مقام رکھتے ہیں. کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اتنے زیادہ اللہ کی یاد میں روئے کہ ان کی بینائی زائل ہو گئی، پھر دوبارہ روئے، اللہ نے بینائی لوٹا دی، پھر دوبارہ روئے، اتنا روئے کہ دوبارہ بینائی زائل ہو گئی، پھر اللہ نے بینائی کو لوٹا دیا، پھر دوبارہ روئے، اتنا روئے کہ پھر دوبارہ تیسری مرتبہ بینائی زائل ہو گئی. تو اللہ نے کہا اے شعیب اگر تم جنت کی لالچ میں رو رہے ہو تو ہم نے تمہیں جنت مباح کر دی، اور اگر تم جہنم کے خوف سے رو رہے ہو تو ہم نے تمہیں جہنم سے آزادی دے دی. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو میں جنت کی لالچ میں رو رہا ہوں نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ میرا گریہ فقط اور فقط تیری محبت کے لیے ہے. میں جب تک تجھے نہ دیکھ لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مامور کیا جس نے 10 سال تک ان کی غلامی اختیار کی، ان کی خدمت گزاری کی. 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جو خدمت گزاری اختیار کی اس کا بھی ان کو فائدہ ہوا. ایک تو جو مصر سے وہ فرار ہوئے تھے بادشاہ کے خوف سے، ان کو 10 سال تک پناہ مل گئی، وہاں کے لوگ اس واقعے کو بھول گئے، اور یہاں پر جب آئے تو شعیب علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے ان کی 2 لڑکیوں سے ملاقات ہوئی. اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی رتبہ دیکھ لیجیے، ان کا رتبہ کیسے بڑھا اللہ کے نزدیک. دیکھا کہ وہ پانی بھرنے آئی ہیں اور لوگ ان کو جگہ نہیں دے رہے. خواتین تھی، مرد جو ہے وہاں پہ کوئی سے پانی بھر رہے تھے. انہوں نے کہا لائے میں آپ کا پانی بھر دوں. انہوں نے پانی بھرا اور کہیں گے چلے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم آگے چل رہے ہیں، آپ پیچھے پیچھے ہمارے آتے رہیں تاکہ آپ کو رستہ معلوم ہو جائے. جب وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آگے جا رہی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ مناسب نہیں کہ میں آپ کو دیکھوں اور آپ کو دیکھ کر آگے بڑھوں. یعنی ان کی پشت بھی دیکھنا گوارا نہیں تھی. اور یہ کہا کہ میں آگے چلتا ہوں آپ پیچھے چلیں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا ہمارا گھر کدھر ہے، کون راستہ بتائے گا آپ کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاں پر مڑنا ہو وہاں پہ پتھر پھینک دیے گا. یعنی آگے جانا تھا تو آگے پتھر پھینک دیا، سیدھے ہاتھ پہ مڑنا تھا. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کتنی مشکل سے وہ گھر پہنچے ہوں گے پتھر پھینک پھینک کے. اور جب ان کی بیٹیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اپنے بابا کو موسیٰ علیہ السلام کی اس تقوی کی کہانی سنائی تو وہ مجبور ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا داماد بنانے پر.
تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو دامادی ملی اور جو پناہ ملی اور ان کی شعیب علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں کہ رہنمائی ملی، وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے عشق مجازی سے گریز کیا اور اپنی نظریں مسلسل عشق حقیقی پہ رکھی. شعیب علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی جو خدمت گزاری کیا جو ہے وہ صلہ ملا، وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے خدا کی یاد میں اپنی بینائی کو کھو دیا. تو انبیاء ہوں، ائمہ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، تمام کے تمام لوگ اگر کوئی مقام اور مرتبہ چاہتے ہیں تو ان کی نگاہ میں فقط عشق الہی ہوتا ہے، عشق مجازی نہیں. بلکہ اگر انسان کسی سے دور ہوتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی محبت میں، اگر کسی سے قریب ہوتا ہے وہ تو اللہ کی محبت سے، لیکن اگر کسی سے دور ہوتا ہے تو بھی وہ اللہ کی وجہ سے، یعنی اللہ کے دشمنوں سے دوری. ہمیں خدا کی محبت بہت سے لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. دشمنان اہل بیت سے دوری، ان پہ تبرہ، شیطان اس کے حواریوں پہ تبرہ اور ان سے دوری، ان پہ لعنت ملامت، یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ اگر باطل سے دور ہوں گے تو یقیناً فطری طور پہ آپ حق سے قریب ہوں گے، اور حق سے قریب ہوں گے تو باطل سے دور ہوں گے. خدا کی مخلوق سے قریب ہوں گے تو خالق سے دور ہوں گے، اور مخلوق سے دور ہوں گے تو خالق سے قریب ہوں گے. چاہے جائے کہ خالق خود ہی کیوں نہ کہہ دے کہ تم جو ہے فلاں سے ملاقات کرو. پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خدا کی محبت کو تلاش کیا تو اسے گناہگاروں کے ساتھ دشمنی میں مضمر پایا. تو اگر دشمنی کرنی ہے تو خدا کے گناہگاروں اور نافرمانوں کے ساتھ دشمنی کیجیے. اگر دوستی کرنی ہے تو خدا کے دوستوں سے، خدا کے ولیوں سے محبت کیجیے. اس کے بعد مال سے دوری کس طرح اللہ کی محبت میں اضافہ کر سکتی ہے، لیکن اس کا تذکرہ ایک وقفے کے بعد. ایک درود پڑھ دیں محمد علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتنوں کے حوالے سے مادیت پرستی کو ہم نے کہا کہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس مادیت پرستی کے فتنے سے اس کا علاج، اس کی ضد بسم اللہ الرحمن الرحیم. مادیت پرستی کے فتنوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ مادیت پرستی جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اس کی ضد یعنی خدا کی ضد یعنی اس کی خدا کی محبت اپنے دل میں ڈالیں. اور خدا کی محبت جب دل میں ڈالیں گے تو اس کے کئی طریقے روایات میں مذکور ہیں، اور اس میں پہلا طریقہ یہ تھا کہ انسان اپنے دل میں علم کی طلب پیدا کرے، اس کے بعد گناہوں سے احتراز کرے، پھر تیسرے نمبر پہ گناہ گاروں سے احتراز کرے، اور چوتھے نمبر پر مال سے دوری. کیونکہ مادیت پرستی کی جو قیمت ہے وہ مال سے ادا کی جاتی ہے. آپ گاڑی خریدیں، لباس خریدیں، گھر خریدیں، اس کی قیمت آپ کو مال سے دے رہی ہے. چنانچہ مادیت پرستی سے دور رہنا ہو تو آپ کو مال سے دور رہنا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو ناپسند فرماتا ہے تو اس کے دل میں مال کی محبت ڈال دیتا ہے. بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہیں؟ تقریباً ہر شخص، ہر دوسرا شخص جو ہے اس مال کی محبت میں گرفتار ہے. اور مال کی ضرورت بہرحال دیندار کو بھی ہے، دنیا دار کو بھی ہے، لیکن جب وہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے
پر یہاں سے مال جو ہے وہ فتنے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب انسان مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس طرح وہ ٹریپ ہوتا ہے، شکار ہوتا ہے دنیا داروں کا اور دنیا کے جال کا، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض وقت پتہ ہوتا ہے اور لیکن وہ ایک امید کی کیفیت میں اس جال میں چھلانگ لگا دیتا ہے کہ شاید اور لوگ تو پھنس گئے، میں نہ پھنس سکوں. مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی محبت آپ کے دل میں رہے تو مال کی محبت کو، دنیا کی محبت کو آپ اپنے دل سے نکال دیں. اور اگر دنیا کی محبت اور مال کی محبت دل میں رہے گی تو خدا کی محبت کو دل سے نکال دیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی دوست کی آزمائش کرتا ہے، جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کی آزمائش کرتا ہے، اور جب کسی کو اپنا قریبی دوست بناتا ہے تو اس کی کڑی آزمائش کرتا ہے. اور جب کسی نے پوچھا کہ کڑی آزمائش کیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ نہ اس کا مال رہنے دیتا ہے نہ ہی اولاد. خود رسول اللہ کی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ پہلے ان کا مال، یعنی جناب خدیجہ نے جو مال ان کو دیا تھا، اور جب ان کے چچا نے آ کر ورقہ بن نوفل نے آ کے اعلان کیا تھا خانہ کعبہ میں کہ آج سے خدیجہ کا مال محمد کا مال ہے، اس مال کو رسول اللہ نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں. اور 3 بیٹے ہوئے، 2 مکے میں اور 1 مدینے میں، 2 جناب خدیجہ کے بدن سے اور 1 ماریہ قبطیہ کے بدن سے، عبداللہ طاہر اور ابراہیم، تمام کے تمام تینوں بیٹے 2-3 سال کے عمر میں اللہ نے لے لیے. تو نہ مال رہنے دیا رسول کے پاس اور نہ ہی اولاد رہنے دی. علم یجد کا یتیمن فآوا، اور جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو پناہ دی، لیکن پناہ دینے والا بھی اللہ تھا. اگر یتیم بنانے والا، غریب بنانے والا اللہ تھا تو پناہ دینے والا بھی اللہ تھا. تو اگر کسی پہ آزمائش آتی ہے مال و اولاد کی، یعنی اللہ اس سے مال چھین لے یا اولاد چھین لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنا دوست یا محبوب بنانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. آیت اللہ زکزاکی اس وقت جو نائجیریا میں جن پہ ظلم و ستم کیا گیا، جن کے ماننے والوں پر، انہوں نے 3 بیٹے اس راہ میں شہید کروائے. 3 موٹے بیٹوں کی قربانی جو ہے وہ برداشت کی. خود امام خمینی نے اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں دیے، حسن نصر اللہ نے اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں دیے. تو جب بھی اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا مال لے لیتا ہے، بلکہ اس کی اولاد بھی چھین لیتا ہے، تاکہ اس کا دل مکمل طور پہ خالی ہو جائے دنیا کی محبت سے. نہ مال کی محبت رہے نہ اولاد کی، اور فقط وہ اللہ سے محبت کرے. نمبر 5واں طریقہ کہ کس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے لوگوں کی خدمت. دیکھیے ہمارے یہاں دین کے 2 حصے ہیں، عبادات اور معاملات. عبادات یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اور معاملات یعنی لوگوں کی خدمت، لوگوں سے تعلق. کہتے ہیں عبادات میں تو اللہ اگر چاہے تو چھوٹ دے سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن معاملات میں اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک بندہ انسان کو معاف نہ کر دے. اگر آپ پر کسی کا قرض ہے، آپ نے کسی کی توہین کی ہے، آپ نے کسی پہ تہمت لگائی ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، آپ نے کسی کا مال کھایا ہے، تو اس وقت تک جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے اللہ نہیں معاف کرے گا. تو اس کی زیادہ اہمیت ہوئی بنسبت عبادات کے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، بندہ کیسے معاف کرے گا.
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص کون ہے؟ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. ابھی ہم نے کہا کہ لوگوں سے دوری، گناہوں سے دوری اور لوگوں سے دوری. تو لوگوں سے دوری کون سے لوگوں سے دوری؟ گناہ گاروں سے دوری، گناہ گار لوگوں سے دوری جو آپ کو اللہ سے دور کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو کسی سے تعلق رکھنا ہے تو خدمت کا تعلق رکھنا ہوگا. آئمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولا علی سے لے کے امام حسن، امام حسن سے لے کے امام حسین، تمام لوگ غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے. غریب، بیکاری، جو سڑکوں پر ہوتے ہیں، جو بے گھر ہوتے ہیں، جان پہچان کے ضرورت مند لوگ نہیں، شیعہ یا اپنے ماننے والے نہیں، بس غریب فقیر لوگ. مولا تو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے. امام علی کی شہادت ہو یا امام حسین کی یا امام زین العابدین کی، کہ مرنے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد لوگ روئے ہیں اور کہا کہ آج ہمارا کھانا نہیں آیا. کیوں؟ پتہ لگا کہ امام علی کی شہادت ہو گئی، چوتھے امام کی شہادت ہو گئی. چھٹے امام ایک دفعہ روٹیاں بانٹ رہے تھے، کسی نے کہا امام یہ آپ کا شیعہ نہیں. امام نے کہا اگر شیعہ ہوتا تو میں نمک بھی بانٹتا. تو یہ فرق نہیں رکھتے کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے، بس خدمت میں. ایک دفعہ ایک شخص مدینہ آیا، حمام گیا، وہ نہانے کے لیے بیٹھا تو چوتھے امام موجود تھے، وہ پہچانا نہیں اور اس نے کہا کہ ذرا میری پیٹھ کھجا دینا، پیٹھ کا میل صاف کر دینا. اور امام جو ہے وہ اس کی پیٹھ کا میل صاف کرنے لگے. تو لوگوں نے بتایا تھے معلوم نہیں یہ کون شخص ہے. دیکھا امام کی خدمت گزاری. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنے حواریوں کے پیر دھلایا کرتے تھے، پیر صاف کیا کرتے تھے، پیر دھلایا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر عجز و انکساری پیدا ہو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے امی یا ابو کے پیر دباتے ہیں سونے سے پہلے؟ اگر آپ کو اپنی امی کو، اپنے ابو کو راضی کرنا ہے تو رات کو سونے سے پہلے ان کے پیر دبائیے. آج کل تو مساجر آ گیا ہے، تو وہ دوری جتنی ہو سکتی ہے وہ دوری رکھی جاتی ہے. آپ کے ہاتھوں کا لمس جب ان کے بدن کے لمس سے، ان کے جسم سے ٹکرائے گا تو اس میں ایک الگ راحت اور حدت اور محبت ہوتی ہے. آپ کہیں امی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، امی آپ کو تو پیناڈول دے دیں، وہ مزہ نہیں آئے گا جب امی آپ کا سر دبانے بیٹھ جائے. تو یہ جو خدمت ہوتی ہے یہ بہت زیادہ خطیر رقموں سے خریدے جانے والے تحفوں سے نہیں آتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی خدمت سے بڑی بڑی محبت پیدا ہوتی ہے. ہم گھر میں بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے، اگر آپ گلاس کا پانی ہر کسی کے آگے رکھ دیں، کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا دیں، پلیٹیں لگا دیں، اچھا کھانا یا اچھی کھانے کی ڈش اپنے کسی ساتھی کو، اپنے برابر والے کو آفر کر دیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کی چیزیں بجائے اس کی کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں، اس کی چیزیں اس کی جگہ پہ رکھ دیں، بغیر کہے آپ اس کا کام کر دیں. خود گھر جو ہے وہ آپ کا جنت بن جائے گا بجائے اس کی کہ آپ کو کہا جائے. خواتین کے لیے تو بہت آسان ہے اپنے ماں باپ کا یا اپنے شوہر کا دل جیتنا، اپنے بھائی کا دل جیتنا. گھر میں اگر ہوتی ہیں، اگر فرض کر لیں بہت زیادہ آپ کو مصروفیت نہیں ہے، جاب نہیں ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گھر کے کام کاج کر کے آپ آسانی گھر جیت سکتی ہیں گھر والوں کا. خود سسرال کا جو ہے وہ دل جیتنا اسی بات پر مضمر ہے کہ جو بہو زیادہ کام کرتی ہے اس کے جو ہے وہ گن گائے جاتے ہیں. اور وہ کام کیا؟ خدمت اس کو کہتے ہیں. لوگوں نے جو ہے وہ اس کو غلط لیبل لگا دیے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ماسی سمجھ رکھا ہے، مجھے جو ہے وہ نوکرانی سمجھ رکھا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ آپ کسی کی جاب نہیں کر رہی، کسی کی نوکرانی والی خدمت میں معمور رہی. یہ تو لوگوں کی خدمت ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے. تو جتنی خدمت کریں گی، جتنا لوگوں کا خیال رکھیں گی، آپ اتنا ہی زیادہ اللہ سے قریب ہوں گے. کیونکہ اللہ بھی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اللہ بھی لوگوں کو دے رہا ہے. جب اللہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور اپنے نافرمانوں کی بھی خدمت کر رہا ہے، اب یہ نہ کہیے کہ بھائی میں فقط ان کی خدمت کروں گی کہ جو مجھے اچھا سمجھتے، جو مجھے برا سمجھیں گے ان کی خدمت نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب ایک شخص آ کے بیٹھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بسم اللہ پڑھو. اس نے کہا میں تو کافر ہوں.
ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ گئے، کہنے لگے بھائی کافر ہو تو اٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ چلا گیا تو حاتم غیبی سے آواز آئی کہ ابراہیم ہم نے 70 سال تک اس کافر کو کھانا کھلایا، تم ایک وقت کا کھانا اس کو نہیں کھلا سکے. تو یہ اللہ ہے جو اپنے کافروں کو بھی اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، تو ہم کیوں ان لوگوں کی خدمت نہ کریں کہ جو ہمارے دشمن ہیں. اور دیکھا جائے جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے بدخواہ ہیں، انہی سے ہمیں زیادہ اچھی طرح پیش آنا ہے، انہی کی خدمت زیادہ کرنی ہے، کیونکہ ان کا رویہ ہمیں تبدیل کرنا ہے. جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا رویہ تو پہلے سے ٹھیک ہے ہمارے لیے. چھٹا طریقہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا عبادت پروردگار، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات. اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 95. اللہ سے محبت کا طریقہ آپ نے سنا کہ گناہوں سے دوری. جب دل آپ کے گناہ سے پاک ہو جائیں گے، ظاہری بات ہے دل میں کچھ نہ کچھ تو ڈالنا ہے. جس طرح گلاس آپ دھوتے ہیں، برتن آپ دھوتے ہیں، اس کے بعد اس میں مشروب ڈالا جاتا ہے. تو جب دل گناہوں سے پاک ہوں گے تو اس میں پاک و پاکیزہ اللہ کی محبت ڈالی جائے گی، اللہ کی محبت کی وجہ سے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جتنا مجھے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے دوست ہوتا ہے، اتنا کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتا. آپ نماز جو واجب نہیں پڑھ رہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. آپ واجب روزے چھوڑ رہے ہیں، 1000 روزے رکھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. آپ قرض لے رہے ہیں اور قرض واپس کرنے کے بجائے تحفہ دے رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کو پہلے فرائض لوٹائیں، اپنے واجبات ادا کریں. یہ ہے پہلا اسٹیپ، پہلا قدم اللہ سے محبت کرنے کا. اس سے بہتر طریقہ، اس سے اولین طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا اللہ سے محبت. کہنے ویسا بننے کی عبادت ایسی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آج کی رات رکوع کی رات، رکوع میں چلے جایا کرتے تھے رات رات بھر. آج کی رات سجدے کی رات، پوری رات سجدے میں. جب کسی نے ان کو دیکھا دریائے فرات کے کنارے، کبھی کوئی رات رکوع میں، کبھی کوئی رات سجدے میں، تو ان سے کہا کہ آپ اتنی زحمت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو اویس قرنی نے کہا آسائش کے لیے تھوڑی بہت زحمت برداشت کر لینی چاہیے. مرنے کے بعد آسائش ہی آسائش ہے، جنت ہی جنت ہے. تو اس سے پہلے اگر دنیا میں ہم محبت برداشت کر لیں، زحمت برداشت کر لیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس دیکھنے والے شخص نے جو 2-4 دن سے اویس قرنی کو دیکھ رہا تھا، کہا کہ میں نے آپ کو کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. 3-4 دن گزر گئے، مسلسل عبادت. تو اویس قرنی نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں کی روزی کا ضامن ہوتا ہے، اور یہ بات تم آئندہ نہ پوچھنا. ہم جو فکر مند رہتے ہیں نا، روزی روٹی، دنیا پرستی، مال، جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو آپ دیکھیے گا اللہ آپ کی ضرورتوں کو اس طرح پورا کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ورنہ روزانہ لوگ مرغ مسلم کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو کبھی مزہ نہیں آتا. روزانہ باہر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں ہے. لذت، نعمتوں سے لذتیں اٹھ جائیں گی قیامت آنے سے پہلے. آخری زمانے میں نعمتوں سے لذتیں اٹھ جائیں گی. جب انسان اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، لیکن نیند بھی خود بخود پوری ہو جاتی ہے اور بھوک بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اللہ ہے جو اس بھوک کو مٹاتا ہے، اللہ ہے جو آپ کی نیند کو کم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان حشاش بشاش رہتا ہے. مطلب لوگوں کی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نیند کم ہو جائے، دیکھیں آپ پورا دن جو ہے سر درد رہتا ہے. لیکن اگر آپ امتحان میں مصروف ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کتنے گھنٹے نیند میں صرف کیے، کتنے گھنٹے جو ہے وہ جھاگ پہ صرف کیے. لیکن عبادت ایسی ہونی چاہیے جو فقط للہ، اللہ کے لیے ہو، اپنی ریاکاری، گھمنڈ، تکبر کے لیے نہ ہو. کہتے ہیں شیطان نے 6000 سال عبادت کی تھی شیطان بننے سے پہلے.
اور فقط 2 رکعت ادا کی تھی ان 6000 سالوں میں. امام کہتے ہیں کہ نہیں معلوم وہ 6000 سال دنیا کے تھے یا آخرت کے. آخرت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں کا 1 سال یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. آخرت کا 1 سال وہاں کے 50,000. اگر وہ ہوئے تو آپ دیکھیں. چلے وہ نہ بھی ہوئے, فقط دنیا ہی کے جو ہے وہ سال ہوئے, تب بھی 6000 سال عبادت کرنا, اور وہ بھی ان 6000 سالوں میں 2 رکعت نماز پڑھنا. لیکن دیکھیں اس کے باوجود اللہ نے اس کو ملعون کہا. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی بنائی ہوئی عبادت کو ٹھکرایا اور یہ کہا کہ مجھے اس ایک سجدے سے باز رکھ, میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ آج تک کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی بنائی ہوئی عبادت چاہیے, تیری بنائی ہوئی. تو یہ بھی خیال رہے اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ایسی عبادت ہو کہ جس میں آپ کی اپنی مرضی شامل نہ ہو. سب سے آخری اور اہم ترین بات, مگر اہم ترین بات وہ ہے محبت محمد و آل محمد. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اطاعت کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کہتا ہے رسول کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں, مجھ سے محبت کریں تو آپ کی اطاعت کریں. عجیب بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ یہ فرماتا کہ لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو گے اللہ سے بہت محبت ثابت ہو جائے گی. یعنی اللہ کیا فرماتا ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرو تو تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت, اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت کی دلیل. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا, یعنی تمہاری محبت کا جواب دینے لگ جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک غلام تھا, نماز شب میں دعا مانگ رہا کہ اللہ تجھے اس محبت کی قسم کہ جو تجھ کو مجھ سے ہے. تو مالک اٹھ گیا, اس نے کہا کہ تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ خدا کو تجھ سے محبت ہے مجھ سے نہیں. تو غلام نے جواب دیا اگر خدا کو تجھ سے محبت ہوتی مجھ سے نہ ہوتی تو تجھے اٹھاتا مجھے سلاتا. مجھے جو اٹھایا ہے عبادت کی توفیق دی ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو آپ رسول اور ان کی آل سے محبت کریں. خدا کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. یعنی اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول سے محبت کریں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کریں تو آپ اللہ کے رسول کی آل سے محبت کریں. جب تک یہ تینوں محبتیں یکجا نہیں ہوں گی کوئی محبت ثابت نہیں ہوگی. اللہ سے محبت ہے اللہ کے رسول سے محبت نہیں تو یہ ممکن ہی نہیں. آپ کی محبت قابل قبول بھی نہیں, جو کہ اللہ نے اپنی شہادت کے ساتھ رسول کی شہادت کو لازم قرار دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب رسول سے محبت کریں گے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, سورہ شورى آیت نمبر 23, کہ کہو کہ میں تم سے اجر رسالت اس بات کے سوا نہیں مانگتا کچھ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یہ اجر رسالت بھی ہے اور اللہ سے محبت کی دلیل بھی ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب انسان اہل بیت سے
محبت کرتا ہے تو اس کو تیار رہنا چاہیے فقر و فاقہ کے لیے. ہم اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر و تنگدستی اس قدر تیزی کے ساتھ آتی ہے جس طرح سیلاب وادی کی ڈھلان کی طرف, بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز. اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, آپ کے اوپر فقر و فاقہ آئے گا, اس سے آپ نہ گھبرائیں. دنیا آپ سے منہ موڑے گی, اس سے آپ نہ گھبرائیں. اور یہ تو ہم پہلے کہہ چکے, اللہ کے رسول کہہ چکے, روایت میں آ چکا کہ دن اور رات یکجا نہیں ہو سکتے. دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک اعرابی آیا رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول نے کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اعرابی نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں. رسول نے کہا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے, اسی کے ساتھ محشور ہو گئے قیامت کے دن. کہتے ہیں کہ اصحاب نے کہا کہ ہم نے اسلام لانے کے بعد, اسلام کے بعد اتنی خوبصورت بات کبھی نہیں سنی, اتنی خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی اسلام لانے کے بعد جتنی اس وقت ہوئی. کہ ٹھیک ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یہی یقین نہیں کہ ہماری یہ کوششیں برآور ثابت ہوں گی, لیکن کم از کم جو ہمیں یقین ہے اپنے کسی عمل کا تو وہ ہے محبت اہل بیت, کہ ہم کم از کم اہل بیت کو مانتے ہیں, جانتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. آج کل لوگ سیلیبریٹیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, فلم اسٹارز کے پیچھے, کرکٹ پلیئرز, فٹ بال پلیئرز, پالیٹیشنز, ان کو اپنے آئیڈیلز بنائے ہوئے ہیں. تو جب ان کو آئیڈیلز بنائے ہوئے ہیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی مشہور ہوں گے, ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے, ان کے ساتھ ہی آپ اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے. اور اگر آپ نے اپنی آئیڈیلز اہل بیت اور نیک لوگوں کو بنایا ہوا ہے تو آپ ان کے ساتھ مشہور ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ مشہور ہوگا اس کا حساب کتاب نیک لوگوں کی طرح لیا جائے گا, نرمی برتی جائے گی. اور جب برے لوگوں کے ساتھ مشہور ہوگا تو پھر اس کا حساب کتاب برے لوگوں کی طرح ہوگا, سختی سے ہوگا. تو ایسے عبادت گزار لوگ گزرے ہیں کہ جو عبادت تو کرتے تھے لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. ہرقوس بن زہیر کے بارے میں ملتا ہے, بہت بڑا عبادت گزار تھا, اتنا بڑا عبادت گزار کہ لوگ اس کو جو ہے بہت پسند کرتے تھے, اس کی عبادت کی وجہ سے اس کی گرد جمع ہو جاتے تھے. کہتے جنگ حنین میں جب رسول اللہ نے مال غنیمت کی تقسیم کی تو اس نے رسول کی عدالت پر شک کیا. تو رسول نے کہا کہ اگر میں نہیں عدالت کروں گا تو کون کرے گا. اور پھر بعد میں یہی ہرقوس جو ہے وہ جنگ نہروان میں حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا. تو دیکھا آپ نے, انسان کی عبادت کسی کام کی نہیں جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, کیسے معلوم کریں گے کہ اللہ کو اب آپ سے محبت ہو گئی یا اللہ نے آپ کی محبت کو قبول کر لیا؟ کہتے ہیں کہ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو سکون قلب اور حلم کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہوتا ہے. اور حلم یعنی صبر کی قوت, برداشت کی قوت, آزمائشوں پر خاموشی, اللہ پہ توکل, یہ اس کو دے دیتا ہے اور بڑا مطمئن ہوتا ہے. ایک دوسرا شخص جو مصیبتوں میں آزمائشوں میں گھرا ہو سکتا ہے وہ شکوے شکایت کرے, لیکن یہ شخص شکوے شکایت نہیں کرتا. اب یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد, علامتیں دیکھنے کے بعد, عملیات اور طریقے سننے کے بعد آپ کے دل میں یہ بات ضرور پیدا ہوئی ہوگی کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت کس درجے کی ہے. آپ ایگزام دیتے ہیں, آپ کو رزلٹ کی فکر ہوتی ہے, آپ پاس ہو گئے کہ فیل. اگر پاس ہو گئے تو اے گریڈ ہے, بی گریڈ ہے, سی ہے, ڈی ہے, کیا ہے, ٹاپ پوزیشن ہے یا آخر میں پوزیشن ہے, آخری ہے, لیسٹ ہے یا میکسیمم ہے. تو محبت کے رزلٹ کے حوالے سے
سن لیجئے کم سے کم گریڈ کیا ہے، پاسنگ مارکس جسے کہہ لیں. روایتوں میں ہے کہ ادنا درجے کا محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی اطاعت کو بہت کم سمجھتا ہے اور اپنے گناہ کو بہت بڑا جانتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ دونوں جہانوں میں خدا کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں. اب مجھے بتائیے رہ کیا گیا؟ نیکیوں کو کم جانتا ہے، گناہوں کو زیادہ جانتا ہے، اور پوری دنیا میں دونوں جہانوں میں یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو بچائے، جو اس کا اپنا ہو، جس کے بارے میں کہا گیا کہ ادنا ترین درجہ ہے یہ. جب اعرابی نے یہ سنا تو اس نے پوچھا کہ کیا اس درجے سے اوپر بھی کچھ درجات ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا ہاں، اس کے اوپر 70 درجات ہیں. یہ منیمم درجہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی اے گریڈ، بی، سی، ڈی، بس یہ 3-4 گریڈ ہے، تو 70 گریڈز ہیں. 70 گریڈز منیمم گریڈ، پاسنگ گریڈ جنت میں جانے کا، یا جنت سب سے کم ترین جنت حاصل کرنے کا کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اپنی نیکی کو کم، گناہوں کو زیادہ سمجھے اور یہ گمان کرے کہ دونوں جہانوں میں خدا کے سوا کوئی نہیں. ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو اس پہ توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا. جب اعرابی نے یہ سنا تو وہ غش کھا کے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، اور پوچھا کیا اس سے بھی اعلیٰ درجے کا محبت کرنے والا کوئی ہے؟ تو مولانا نے فرمایا ہاں، 70 درجہ بالا، 70 گریڈز، 70 درجات، 70 مرحلے ہیں. تم اس سے اوپر بھی جا سکتے ہو. اب دیکھیے یہ تو منیمم درجہ تھا، کم ترین درجہ تھا. برترین درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں پہنچ سکتے ہیں میکسیمم؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ فرائض کی انجام دہی کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی محبت کی دلیل ہے. اور جب وہ نوافل پڑھتا ہے تو یہ میری محبت کی دلیل ہے. یعنی جب وہ واجب ادا کرے گا اس کا مطلب ہے اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جب وہ مستحبات ادا کرے گا اس کا مطلب ہے مجھ کو اس سے محبت ہے. اب یہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہو جائے گا آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں واجبات ادا کرتے ہیں نماز پنجگانہ کی، اور کتنے لوگ نوافل ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو مستحبات اور مکروہات ہیں اس میں دیکھ لیجئے. لیکن یہ یاد رہے کہ مستحبات سے پہلے واجبات کی فکر کیجئے، مکروہات سے پہلے حرام کی فکر کیجئے. اور یہ بھی نہیں کہ ایک مستحب بڑی آسانی سے انجام ہو سکتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں گے نہیں پہلے میں تمام واجبات ادا کروں گا پھر مستحبات کروں گا. یعنی آپ تسبیح فاتحہ بڑی آرام سے پڑھ سکتے ہیں، 1 منٹ لگتا ہے، لیکن آپ کہیں نہیں میں پہلے تمام واجبات ادا کروں گا اور پھر تسبیح پڑھوں گا. نہیں، جو مستحب آسانی سے کر سکتے ہیں کر ڈالیے، جس مکروہ سے آسانی سے بچ سکتے ہیں بچ جائیے، لیکن فوکس واجبات اور حرام پر ہو. واجبات سے بچنا کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے. اس کے بعد فوری طور پہ نوافل پہ آ جائیے، فوری طور پہ مستحبات پہ آ جائیے اور مکروہات سے بچیے. مولا فرماتے ہیں جب دل اکتا جائیں تو واجبات پہ اکتفا کرو. یہ شیطان بعض اوقات آپ کو نوافل اور مستحبات میں اتنا زیادہ الجھا دیتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جب آپ واجب کو مستحب کو واجب بنا لیں تو پھر آپ تھک جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں. آپ اس قابل ہیں، لیکن کبھی کبھی تھکن ہو جاتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں. بے دلی سے نوافل پڑھنے کا سے بہتر ہے کہ آدمی نوافل نہ پڑھے، واجب پہ فرائض پہ اکتفا کرے. اللہ کہتا ہے کہ جب فرائض کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جب نوافل پڑھتا ہے تو یہ میری محبت ہوتی ہے. تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. جب وہ پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، اور جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کلام آخر دیکھیں، ایک فطری بات ہے، جب آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اس خوشی کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کی خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے. آپ کی برتھ ڈے آئی، آپ نے 2-4 لوگوں کو بلا لیا، گھر والوں کو بتا دیا، گھر میں جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا گیا، بڑا اچھا لگا. آپ کا بچہ امتحان پاس ہوا، آپ نے کھانا کھلا دیا لوگوں کو. آپ کو کوئی خوشی ملی، آپ نے 10 لوگوں کو میسج کر دیا.
اگر آپ کو ایک چیز مل گئی، فرض کر لیں کسی شاپنگ سینٹر میں سیل لگی ہے، آپ نے اپنے کسی دوست کو بتا دیا، وہ بھی پہنچ گئے سیل صرف استفادہ کرنے. انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے، تو وہ اس کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو وحی ہوئی، اللہ نے کہا کہ مجھ سے محبت کرو اور لوگوں میں مجھے محبوب بناؤ. پوچھا انہوں نے کہ کیسے محبوب بنائے؟ اللہ نے کہا انہیں میری نعمتیں یاد دلاؤ. سب سے آسان ترین طریقہ ہے اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا. اللہ کی دی ہوئی چیزوں، غذا، پانی، ہوا، کچھ نہیں. آپ کسی کو کہیں گے بھائی اپنی سانس روک لو 1 منٹ کے لیے، کوئی اپنی سانس 1 منٹ کے لیے نہیں روک سکتا. 45 سیکنڈ 30 سیکنڈ بعد آپ کی حالت غیر ہونے لگتی ہے. تو 1 منٹ آپ اللہ کی دی ہوئی ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو دیگر نعمتوں کا کیا کہنا؟ غذا کے بغیر آپ چند دن نہیں زندہ رہ سکتے. پھر عزت، پھر اشرف المخلوقات بنانا، یہ کتنی بڑی، جسے کہتے ہیں کہ قدر و منزلت جو اللہ نے آپ کو دی بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ کیے. تو جب اللہ سے شکوہ شکایت ہو اور جب آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہو تو آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے، خود بخود آپ کا سر جو ہے سجدہ شکر میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، اور ہر قسم کی غیر اللہ کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے. اس گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سوالات سے پہلے صلوات. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.